حضرت سیدنا ابو وداع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں باقاعدگی سے حاضر ہوا کرتا تھا۔ پھر چند دن میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب دوبارہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، تم اتنے دن کہاں تھے؟ میں نے کہا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، بس اسی پریشانی میں چند دن حاضری کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ میں بھی جنازے میں شرکت کرتا؟ حضرت سیدنا ابو وداع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس پر میں خاموش رہا۔ جب میں نے رخصتی چاہی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حضور میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مشکل چند درہم ہوں گے، مجھ جیسے غریب کی شادی کون کروائے گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے عرض کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ میری شادی کرائیں گے؟ فرمایا، جی ہاں، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ عز و جل کی حمد و بیان کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور میری شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ میں وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں اتنا خوش تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ مجھے کس کس سے اپنا قرضہ وصول کرنا ہے، اور اسی طرح میں آنے والے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی اور دوبارہ گھر کی طرف چلا آیا۔ میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ پھر میں نے زیتون کا تیل اور روٹی دسترخوان پر رکھی اور کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون؟ آواز آئی، سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے۔ اتنی دیر میں وہ اندر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ فرمانے لگے، نہیں، بلکہ تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے۔ میں نے کہا، فرمائیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اب تم غیر شادی شدہ نہیں ہو، تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم شادی ہو جانے کے بعد بھی اکیلے ہی رہو۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم شادی ہو جانے کے بعد بھی اکیلے ہی رہو۔ پھر ایک طرف ہوئے تو ان کی بیٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چھوڑا اور مجھے فرمایا، یہ تمہاری زوجہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد تشریف لے گئے۔ میں دروازے کے قریب گیا اور جب اطمینان ہو گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا چکے ہیں تو میں واپس کمرے میں آیا تو اس شرم و حیا کی پیکر کو زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے جلدی سے زیتون کا تیل اور روٹیوں والا برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ پھر میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور اپنے پڑوسیوں کو آوازیں دینے لگا۔ تھوڑی دیر میں سب جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ لوگوں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے؟ میں نے کہا ہاں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے گھر جا کر دیکھو کہ ان کی بیٹی میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ سن کر سب گھر والے آ گئے۔ جب میری والدہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی فوراً ہی آ گئیں اور مجھ سے فرمانے لگیں، اگر 3 دن سے پہلے تو اس کے پاس گیا تو تجھ پر میرا چہرہ بھی دیکھنا حرام ہے۔ 3 دن تک میں اس کی اصلاح کر لوں، اس کے بعد ہی تو اس سے قربت اختیار کرنا۔ میں 3 دن انتظار کرتا رہا۔ چوتھے دن جب اس کے پاس گیا اور اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حسن و جمال کا شاہکار تھی، قرآن پاک کی حافظہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ جاننے والی اور شوہر کے حقوق کو بہت زیادہ پہچاننے والی تھی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، نہ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس آئے اور نہ ہی میں حاضر ہو سکا۔ پھر میں ہی ان کے پاس گیا۔ وہ بہت سارے لوگوں کے جھرمٹ میں جلوہ فرما تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد مجلس کے ختم ہونے تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ جب سب لوگ جا چکے اور میرے علاوہ کوئی نہ بچا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اس انسان کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا، حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ایسی صفات کی حامل ہے کہ شاید ہی کوئی دشمن اسے ناپسند کرے، ورنہ دوست ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، اگر وہ تجھے تنگ کرے تو لاٹھی سے اصلاح کرنا۔ پھر جب میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے مجھے 1000 درہم دیے۔ میں انہیں لے کر گھر کی طرف چلا آیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلمان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اسی صاحبزادی کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کی شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انکار کر دیا۔ عبد الملک نے ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی طرح اپنے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
راضی ہو جائیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برابر انکار کرتے رہے۔ پھر وہ ظلم و ستم پر اتر آیا اور ایک سرد رات اس ظالم نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 100 کوڑے مارے اور اون کا جبہ پہنا کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ پر ٹھنڈا پانی ڈلوا دیا۔